دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد توبہ۔ یہ مسجد توبہ ایک واقعہ نوجوان کے توبہ کے واقعے سے اس کا مسجد توبہ نام رکھا گیا۔ ایک نوجوان پڑھنے کی غرض سے مسجد وہاں پہ دمشق میں مسجد میں وہاں پہ رہائش پذیر ہوتا ہے۔ اسے 2-3 دن ہو گئے لیکن اس سے کسی نے کھانا نہیں دیا۔ وہ 3 دن کا بھوکا تھا اور اس کے یہ حالات ہو گئے کہ وہ چوری ڈکیتی پہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا۔ حرام حلال کا جو فرق ہے بھول گیا، حالانکہ وہ پڑھنے کی غرض سے دینی علم سیکھنے کی غرض سے آیا تھا۔ تو اس نے پھر پلان کیا کہ آخر جب حد سے بڑھا اس کی بھوک جب حد سے بڑھ گئی، 2-3 دن کا بھوکا تھا، اس نے پلان کیا کہ وہ چوری کرتا ہے اور چوری کر کے کھانا کھا لیتا ہے۔ وہاں پہ دمشق کے اس مسجد کے ساتھ جو گھر تھے ان کی چھتیں ایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں۔ وہ چھت والی سائڈ سے پہلے ایک گھر میں جھانکتا ہے تو وہاں کے گھر کے افراد جاگ رہے تھے اور کام کر رہے تھے، چل رہے تھے۔ تو اس نے کہا اس گھر میں نہیں جاتا، ایسے گھر میں جاؤں گا جہاں کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اگلے ایک گھر میں جاتا ہے جہاں پہ اس نے جو ہے وہ دیکھا کہ اس گھر میں کوئی نہیں ہے، خاموشی ہے بالکل۔ وہ اس گھر کے کچن میں جاتا ہے اور وہاں دیکھتا ہے کہ وہ بینگن کا سالن بنا ہوا ہے اور وہ سالن پک کے رکھا ہوا تھا۔ تو اس نے جب وہ سالن دیکھا، بھوک بھی تھی اور بہترین سالن بھی اس کے سامنے تھا، اس نے کھانے کا سوچا۔ جب کھانے لگا تو اس کے ذہن میں آ گیا کہ وہ کس کام کے لیے آیا ہوا ہے اور وہ کیوں گناہ کر رہا ہے۔ وہ اتنی شدید بھوک میں اس کی روح جاگ گئی، اس کی روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جاگ گئی اور اس نے وہ کھانا چھوڑ کے نہیں کھایا اور واپس جا کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ واپس جا کے مسجد میں بیٹھتا ہے نماز فجر کے بعد۔ جو وہاں پہ مولوی صاحب تھے جو پیش امام تھے، اس کے پاس ایک عورت مکمل باپردہ باحجاب آتی ہے اور اس سے ایسا سے کوئی بات کہتی ہے۔ یہ نوجوان دور کونے میں بھوک سے بلبلا رہا تھا، تو اس نے جب اس کی بات سننے کے بعد اس نوجوان کی طرف دیکھا اور اسے بلایا اور اسے کہا کہ یہ عورت ہے، یہ کہتی ہے کہ اس کا شوہر جو ہے فوت ہو گیا ہے، اس کے پاس گھر بھی ہے، پیسہ بھی ہے، ساری چیزیں ہیں، اور یہ کسی ایک نیک انسان سے شادی کرنا چاہتی ہے جو اس کا محافظ بنے۔ تو کیا آپ اس سے شادی کرو گے؟ تو وہ خاموش رہا نوجوان۔ تو پھر اس نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا آپ اس سے شادی کرنا چاہتی ہیں اس نوجوان سے؟ تو اس نے ہاں میں سارے لایا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو پھر اس نے اس سے پوچھا تو وہ خاموش رہا، یعنی کہ اس کی ہاں سمجھے۔ تو وہ اس نے پھر نہیں بلکہ اس نے وہاں پہ رونا شروع کر دیا اور کہا کہ میں کیسے شادی کر سکتا ہوں، میرے پاس تو میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں، تو میں شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا اس بات کو آپ چھوڑو، اللہ سبب کہے گا، آپ بتائیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں؟ وہ خاموش ہو گیا، اس کی خاموشی ہاں تھی۔ انہوں نے فوراً وہ بلایا نکاح خان کو، گواہوں کو بلایا اور اس کا نکاح کر دیا اور وہ اس عورت کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا، وہ اس کا شوہر تھا، کہ آپ بیٹھیں، آپ بھوکے ہوں گے، میں پہلے آپ کے لیے کھانا لے کے آتی ہوں۔ تو اس نے جب وہاں سے جا کے پردہ ہٹایا تو بالکل ہی کم عمر اور حسین و جمیل عورت تھی، اور اس نے پھر بٹھا کے وہ کھانا لینے گئی۔ وہ کھانا وہی رات والا سالن جو وہ چوری کر کے کھانے لگا تھا، وہ اس کے سامنے آ کے اس نے رکھا ہے۔ جب اس نے وہ سالن اور وہ گھر دیکھا ہے تو وہ رونے لگ گیا۔ روتے ہوئے اس بیوی نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ آپ کیوں رہے ہو؟ تو اس نے وہ سارا واقعہ جو ہے وہ بیان کر دیا۔ تو اس بیوی بھی اس کی رونے لگ گئی۔ اس نے بتایا کہ دیکھیں، آپ نے اللہ کی خاطر وہاں کے چوری نہیں کی، آپ کے اندر ہوئے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم جاگی ہے۔ آپ نے اللہ کی خاطر چوری نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو دیکھیں ساتھ بیوی بھی دے دی ہے، گھر بھی دے دیا ہے، یعنی اس ایک تھوڑا سا سالن نہ چورانے کی وجہ سے اللہ نے آپ کو سارا گھر آپ کے حوالے کر دیا۔